اس وقت کی اہم خبر آپ کو دیں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لیا، وہ حد سے تجاوز ہے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا ایسا کہنا ہے۔ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے تعین کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ ثالث کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں قتل عام کا خاتمہ ہے۔ امریکہ ابنۂ ہرمز پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرے، ایران نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ مزید کہا کہ جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروپس کے خلاف بھی جنگ ختم ہو، ایران کا یہ مطالبہ ہے۔ مزید مطالبہ کیا گیا ہے کہ دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز مسترد کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز کا جائزہ لیا، وہ حد سے تجاوز ہے۔ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے تعین کی اجازت نہیں دیں گے، ثالث کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں قتل عام کا خاتمہ ہے۔ امریکہ ابنۂ ہرمز پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرے۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروپس کے خلاف بھی جنگ کو ختم کیا جائے۔ ایران نے مزید مطالبہ کیا کہ دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ تو ایران نے مسترد کر دیا ہے جو امریکہ نے تجاویز پیش کی تھی، اس کو بالکل واضح انداز میں مسترد کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز کا ہم نے جائزہ لیا ہے، وہ حد سے تجاوز ہے۔ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے تعین کی ہم اجازت نہیں دے سکتے، ثالث کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے جس کا ہم حق رکھتے ہیں۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کی جو شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ حملوں کا خاتمہ ہو، قتل عام کا خاتمہ ہو، امریکہ ابنۂ ہرمز پر ایرانی خود مختاری کو تسلیم کرے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ہرجانہ ادا کیا جائے، تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروپس کے خلاف بھی جنگ کو ختم کیا جائے اور دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی گارنٹی دی جائے۔ تو ایران نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ان کو ہم تجاویز کہہ سکتے ہیں کہ اب ایران کی جانب سے یہ شرائط، تجاویز یا مطالبات سامنے آئے ہیں۔ آپ کو پھر سے اہم خبر دیں گے۔ ایران نے جنگ بندی کی امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران اس جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ امریکی تجاویز کا جائزہ لیا، وہ حد سے تجاوز ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ماریہ صاحبہ، بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جو تجاویز رکھی گئی تھی ایران کے سامنے، اس سے لگ ہی یہ رہا تھا کہ ایران ان تجاویز کو نہیں مانے گا۔ آپ اس پہ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیں، صورتحال کچھ اس وقت ایسی ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنی زمینی کارروائی سے سرن آئلینڈ کے اوپر شاید قبضہ کر کے ایران کے اوپر امپلیکیشن، مطلب ایران کے اوپر کچھ پریشر زیادہ مزید حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصلی سطح کے اوپر جب تک امریکہ غیر مشروط جو ہے مذاکرات کے لیے نہیں چلے گا، شاید اس وقت جو پریشر ان کے اوپر ہے وہ اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے، کیونکہ جو اہداف ایران نے بتائے ہیں مشرق وسطیٰ کے نقطۂ نظر سے، اگر ایران ان کو حاصل کرتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں 2 ہفتے کے بعد کوئی پینے کا پانی موجود نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو مشرق وسطیٰ ہے ان کی گورنمنٹس کے اوپر جو امپیکٹ آئے گا اس کا شاید اندازہ اس وقت لوگوں کو نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اس وقت امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے کہ جہاں وہ پریشر سیٹسفائیڈ بھی کرنا چاہتا ہے، جنگ سے نکلنا بھی چاہتا ہے، پھر سیونگ بھی چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جنگی اہداف بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے ساری کی ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ظاہری سی بات ہے، اگر آپ نتنز، اصفہان اور فردو جوہری پلانٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، دیٹس مین آپ ایک ملک کے جوہری پلانٹس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب شرائط میں کوئی تبدیلی امریکہ کی طرف سے آئے گی؟ کیونکہ ایران کا جواب تو بہت واضح اور صاف ہے۔ دیکھیں، مسئلہ اس وقت نہ تو نتنز کا، فردو کا یا اس کا اصفہان کا ہے، کیونکہ ایران نے جے سی پی او کے اندر پہلے اس بات کو مان لیا تھا کہ ایران جو ہے اپنی ایٹمی جو طاقت ہے وہ ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، لیکن جو ان کا حق ہے کہ وہ ایٹمی طاقت کو استعمال کریں، وہ تو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے مطابق وہ حق بجانے پہ اس کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جے سی پی او کے اندر جو کنڈیشنز رکھی گئی تھیں اور جو عمان کے مذاکرات میں جو کنڈیشنز رکھی گئی تھیں، اس کے مطابق تو ایران کے جو ایٹمی مواد تھا وہ بھی بین الاقوامی انٹرنیشنل اٹامک انرجی سیف گارڈ کے نیچے ہونا تھا۔
مسئلہ اس وقت ایران کے ایٹمی پروگرام کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت وہاں کے تیل کا، مسئلہ اس بات کا ہے کہ اس وقت عسکری بیٹل فیلڈ کے اوپر امریکہ اور ایران کے درمیان بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھی، گفتگو کر رہی تھی اس اہم موضوع پر.